میں تو اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کروں گی جس نے طوفان میں بھی جواں مردوں کی طرح کھڑے ہو کر مجھ پر وار کیا اور ایک ہی وار میں میرا کپڑا چر گیا۔ اب دیو بولا، تمہارا والا جوان کیا بہادر تھا۔ اصل بہادر تو وہ تھا جس نے ایک ہی وار میں میری ٹانگ کاٹ دی۔ اگر میں وہاں رکتا تو وہ مجھے جان سے بھی مار سکتا تھا۔ میں تو وہاں سے بھاگ آیا، نہیں تو تم بیوہ ہو جاتی۔ دونوں ہی اس بات پر بحث کرنے لگے۔ دیونی چاہتی تھی کہ وہ اس پہرے دار نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرے، اور دیو کہہ رہا تھا کہ جس نے اس کی ٹانگ کاٹی ہے وہ زیادہ بہادر ہے اور اس سے شادی کرنی چاہیے۔ اب دب گرن اڑ کر اس لڑکی کے کان کے پاس آئی اور اس سے کہا، یہ دونوں کام میں نے ہی کیے ہیں۔ تمہاری والدہ پر حملہ بھی اور تمہارے باپ کی ٹانگ بھی میں نے ہی کاٹی تھی۔ یہ دونوں میری ہی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی، دیکھو، شادی تو میں نے کرنی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ جس نے ماں پر حملہ کیا اور جس نے آپ کی ٹانگ اتار دی وہ ایک ہی آدمی ہے، تو اب دیو اور دیونی اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس سے کہا، تم کو کیا پتا کہ وہ ایک ہی شخص ہے یا کہ علیحدہ علیحدہ آدمی ہیں؟ تم تو یہاں ہوتی ہو۔ اب لڑکی نے کہا، اس لیے پتہ ہے کہ میں اس سے ملی ہوئی ہوں، اور اگر آپ جان کی امان دیں کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے تو آپ سے اس کی ملاقات کروا سکتی ہوں۔ اب دیو اور دیونی نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہماری ملاقات اس انسان سے کرا دو۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اور وہ ہماری امان میں رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اب اس لڑکی نے من ہی من میں کچھ پڑھ کر مکھی پر دم کیا تو مکھی اپنی پہلی حالت میں آ گئی۔ دب گرن اب شہزادے کے بھیس میں ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کے اپنے گھر پر ہوگا۔ انہوں نے دب گرن کو پہچان لیا تھا کہ یہی ہے جس نے دیو کی ٹانگ کاٹی اور دیونی پر وار کیا، اور دیو کی ٹانگ بھی کاٹنے والا یہی ہے۔ انہوں نے پہچان تو لیا مگر وہ امان دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے دب گرن سے کہا، تم ایک واحد انسان ہو جس نے ہمارا مقابلہ کیا اور ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کریں گے۔ مگر تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیسے آئے ہو اور اس قدر ویران جنگل میں تمہارا کیا کام ہے؟ اب شہزادی دب گرن نے اپنے آنے کی وجہ دیو اور دیونی کو بتا دی۔ وہ دونوں بات سنتے رہے اور پھر انہوں نے کہا، وہ کپڑا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک عام سا کپڑا تھا۔ ہم تو تم کو ایسے شاندار کپڑے اور چیزیں دیں گے کہ جو دیکھے گا دیکھتا رہ جائے گا۔ اور پھر دب گرن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور پھر دیو اور دیونی کی بیٹی کی شادی دب گرن سے ہو گئی۔ شادی پر بہت سے دیو اور دیونیاں شرکت کی اور سب نے دب گرن سے کہا کہ جب بھی تم کو کسی بھی مصیبت میں ہم سے کچھ کام پڑ جائے ہمیں یاد کرو، ہم فوری تو حاضر ہوں گے اور ہمیں خوشی ہوگی تمہارا کام کر کے۔ اب دیو اور دیونی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور ایک دیو نے ان کا سارا سامان اٹھا لیا اور دوسرے نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا اور چند دیو ساتھ پرواز کرنے لگے اور بارات وہاں سے روانہ ہو گئی۔
کچھ سفر کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچ کے جہاں پر راستے میں دبگرن نے شادی کی تھی، اور پھر دبگرن نے وہاں سے بھی اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئی، اور پھر جلد ہی دبگرن وہاں پہنچ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ ملکہ اور شہزادی کو کپڑے کا پورا تھان دے دیا گیا۔ اب وہاں کے بادشاہ نے دبگرن سے کہا، اے شہزادے، تم بہت بہادر ہو، جس طرح تم نے یہ سفر کیا اور کامیاب واپس آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں۔ دیکھو، انکار مت کرنا، تم نے جہاں اتنی شادیاں کی ہیں تو ایک شادی اور سہی۔ دبگرن نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسے آپ کی مرضی، میں تو آپ کی